الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 821. حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا تو ابو طلحہ پہلے تھے جنہوں نے آپ کے بال لے لیے. اب آپ کو ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کیا کرایا ہے؟ اپنا سر منڈوایا ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ افضل کام کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کرنے کے بعد اپنا سر منڈوایا تو حضرت ابو طلحہ نے آپ کے بال لے لیے، یعنی منہ مبارک. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت انہوں نے حاصل کر لی. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں یہ دنیا میں آج بھی موجود ہیں بہت سے خوش نصیبوں کے پاس. تو وہ یہ بال برکت کے لیے لے لیتے تھے. پھر حضرت ابو طلحہ سے دوسرے صحابہ بھی لے لیتے تھے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 822. عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں اپنی اونٹنی پر وقوف کیا اور آپ منی میں لوگوں کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے. یہ 10 تاریخ تھی جس دن قربانی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. لوگ ان سے سوال کر رہے تھے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے. آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا. میں نے ابھی آپ کو ترتیب بتائی ہے کہ 10 تاریخ کو افعال کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے صبح رمی کرنی ہوتی ہے اور رمی کرنے کے بعد پھر قربانی کرنی ہوتی ہے اور قربانی کے بعد ہی حجامت کرانی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر احرام اتر جاتا ہے. احرام اترنے کے بعد بیت اللہ جانا ہے اور بیت اللہ جا کے طواف اور سعی کرنی ہے اور پھر وہاں سے واپس منی آنا ہوتا ہے. یہ 10 تاریخ کے جو اعمال ہیں یہ ان کی ترتیب ہے. اب ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے اپنے بال منڈوا لیے. حالانکہ بال کب منڈوانے تھے؟ ذبح کرنے کے بعد. تو آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں. تم نے اگر بال پہلے منڈوا لیے ہیں تو کوئی بات نہیں. دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے. حالانکہ قربانی رمی کرنے کے بعد کرنی تھی. 10 تاریخ کو میں نے جو بھی آپ کو ترتیب بتائی ہے، ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے رمی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد سر منڈوانا ہے. لیکن وہ شخص آپ سے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے قربانی پہلے کر لی کہ اس سے قبل کہ میں رمی کرتا. آپ نے فرمایا تو اب رمی کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال بھی کیا گیا کسی بھی چیز کے بارے میں جو کہ پہلے کر لی گئی تھی یا بعد میں کر لی گئی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کر لو، کوئی حرج نہیں. یعنی 10 تاریخ کو اگر آپ ایک حاجی جو ہے وہ اپنے اعمال ترتیب کے مطابق نہیں کرتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. افضل تو یہی ہے کہ ان اعمال کو ترتیب کے ساتھ کیا جائے. اور وہ ترتیب کیا ہوگی میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دوں. سب سے پہلے رمی کریں گے، رمی کے بعد قربانی کریں گے، قربانی کے بعد حجامت کرائیں گے، حجامت کے بعد احرام اتر جائے گا، بیت اللہ جائیں گے، طواف کریں گے، سعی کریں گے اور پھر واپس منی میں آ کے رات گزاریں گے. ٹھیک ہے. اب صحابہ نے آپ سے بہت سے سوال کیے. کسی نے رمی سے پہلے قربانی کر لی، کسی نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا. تو جو بات بھی آپ سے پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اب کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس میں اب حکمت کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے
کہ اس دن اگر آپ سوچیں تو 50 لاکھ لوگ اگر ایک سال میں حج کر رہے ہیں تو تمام لوگوں نے حج کے ارکان ادا کرنے ہیں. تو اگر کچھ لوگ کچھ ارکان پہلے ادا کر رہے ہیں، کچھ ارکان بعد میں ادا کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے ایک خاص عمل کرتے وقت رش تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے پہلے کر لیا، کچھ لوگوں نے بعد میں کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ انڈائریکٹلی فائدہ بھی ہو گیا، اور دوسرے اللہ نے اپنے بندوں کو آسانی بھی دے دی کہ اگر کسی سے وہ ترتیب قائم نہیں رہ سکی جو کہ افضل ہے، تو وہ اس سے اگر 10 تاریخ کے اعمال آگے پیچھے بھی ہو گئے تو اس کے لیے جائز ہوگا. حدیث نمبر 827 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم النحر کے اگلے دن فرمایا. یہ یوم النحر کون سا ہوتا ہے؟ 10 تاریخ، جس دن قربانی ہوتی ہے، جو حج کا اصل دن ہے. حج کے اصل دن 2 ہیں، ایک 9 ذی الحج اور ایک 10 ذی الحج. 9 ذی الحج کو حاجی عرفات جاتا ہے اور پھر وہاں سے رات مزدلفہ گزارتا ہے، اور مزدلفہ سے رات گزار کے 10 تاریخ کو پھر منی جاتا ہے، اور پھر 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد بیت اللہ کا طواف اور سعی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم النحر کے اگلے دن فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منی میں تھے. ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جب کہ لوگوں نے کفر پر قسمیں کھائی تھیں، یعنی محسب میں اترے تھے. اور محسب میں کیا ہوا تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ قریش اور کنانہ نے بنی ہاشم کے خلاف حلف اٹھائے تھے اور بنی عبد المطلب کے خلاف کہ وہ نہ تو ان سے نکاح کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں. مجھے تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتانی پڑے گی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 7 نبوی میں قریش نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا. اصل بات یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ باہم مل کر قسمیں کھائیں. قریش نے اور بنی کنانہ نے، انہوں نے باہم مل کر محسب کے مقام پر انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم یعنی قریش اور بنو کنانہ کے لوگ جو ہیں وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے نہ کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ملے جلیں گے، نہ کوئی نکاح کا رشتہ رکھیں گے، بات تک نہیں کریں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیتے. دیکھیے کتنے مشکل حالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ قریش اور بنی کنانہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف سوشل بائیکاٹ کر دیا. ہم ان سے نہ بات چیت کریں گے، نہ ملے جلیں گے، نہ یہاں تک کہ کوئی خرید و فروخت کا تعلق بھی نہ رکھیں گے، نہ کوئی میل جول کا، نہ نکاح کرنے کا، جب تک کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے. اب جب یہ سوشل بائیکاٹ انہوں نے کیا اور اس کی جو دستاویز انہوں نے تیار کی وہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر لٹکا دی، یعنی یہ اعلان عام تھا. جب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نے یہ اعلان دیکھا تو یہ لوگ شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور شیب ابی طالب میں پھر یہ 3 سال رہے، اور ان 3 سالوں کے اندر جب کفار جو تھے ان کے ساتھ کوئی سودا بھی نہ بیچتے تھے، بڑی سختی کرتے تھے، تو لہٰذا مسلمان جو تھے یہ پھر بھوکے پیاس سے انہوں نے 3 سال گزارے ہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ کی سرزمین پہ اگتا تو ہے کچھ نہیں، چمڑے ابال کے پیتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، اور پتے بھی وہاں پہ عام نہیں ہوتے، بچے دودھ کی وجہ سے بھی لگتے. بس اتنا ہوتا کہ حرمت کے جب 4 مہینے ہوتے تو اس میں چونکہ عرب لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں مسلمان جو تھے ان کو کوئی خوراک وغیرہ مل جاتی
ورنہ 8 مہینے جو تھے مسلمانوں نے انتہائی بھوک کی حالت میں اور انتہائی تنگ حالات میں گزارا کیا، یہاں تک کہ 3 سالوں کے بعد یہ معاہدہ جو تھا پھر ختم ہو گیا۔ تو تب مسلمان وہاں سے نکلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کرنے آئے ہیں تو آپ واپسی کے سفر پر 13 تاریخ کو آپ وہاں محصب میں اترے۔ اب یہ جو محصب میں اترنا ہے یہ اس کی 2 وجہیں تھیں۔ ایک وجہ تو وہی تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک وہ وقت تھا کہ کفار نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کفار کے حوالے نہیں کرتے، وہ ان سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ایک وہ اتنے مشکل وقت تھے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ حج کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول اس جگہ پر اتر کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے کہ ایک وہ انتہائی مشکل وقت تھا، اور ایک آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کر دیا ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ وہ تمام لوگ جو آپ کی جان کے دشمن ہو رہے تھے، آپ کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، وہ تمام لوگ اللہ کے رسول کے جانثار بن چکے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول وہاں اتر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ بقول حضرت عائشہ یہ تھی کہ محصب جو تھا یہ مدینہ جانے کے راستے میں تھا، تو وہاں اترنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ یہ حضرت عائشہ کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ دونوں ہی باتیں درست ہیں کہ وہ مدینہ جانے کے راستے میں بھی تھا، اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 828 حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ مکہ میں راتیں گزار لیں جو کہ منی میں گزارنی تھی، اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ لوگوں کو پانی پلاتے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ اصل بات یہ ہے کہ حاجی نے 10 تاریخ کی رات منی میں 11 تاریخ کی رات منی میں گزارنی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے میں آپ کو سارا شیڈیول پہلے بتاؤں۔ 9 تاریخ کو حاجی نکلتے ہیں منی کے لیے، اور وہ منی میں رات گزارتے ہیں۔ 9 کی رات تو منی میں گزاری، 9 کا دن عرفات میں گزرا، 10 کی رات مزدلفہ میں گزری، اور 11 کی رات منی میں گزرنی ہے، 12 کی رات بھی منی میں گزرنی ہے۔ کچھ حاجی جو ہیں 12 کو ہی منی سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ حاجی 13 کو نکلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دونوں صورتوں میں اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو جس نے 13 کو نکلنا ہے تو وہ پھر منی میں 11 کی رات بھی گزارے گا، 12 کی رات بھی گزارے گا، 13 کی رات بھی گزارے گا، ورنہ 11 اور 12 کی رات تو منی میں گزرے گی ہی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، چونکہ ہم نے زمزم کا پانی نکالنا ہوتا ہے اور حاجیوں کو پلانا ہوتا ہے، یہ کنویں سے پانی نکالتے جاتے تھے اور حاجی جو تھے پیتے جاتے تھے، یہ ان کی جو تھی ذمہ داری تھی جاہلیت میں بھی، آل عباس کی جاہلیت میں بھی ذمہ داری تھی، اور بعد میں بھی ان کی یہی ذمہ داری رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ چونکہ آپ نے حاجیوں کے لیے پانی نکالنا ہے تو آپ اگر نہ بھی منی میں رہیں تو آپ کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اس اجازت سے ہمیں ایک اور مسئلے کا بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے منی میں رات نہیں گزارتا، اور اس کی وہ مجبوری جو ہے وہ حقیقی ہے، جیسے عبداللہ بن عباس کی، یہ حضرت عباس کی حقیقی مجبوری تھی کہ انہوں نے زمزم کے کنویں سے پانی نکالنا تھا، اسی طرح کسی حاجی کی حقیقی مجبوری ہے تو وہ منی میں اگر نہ بھی راتیں گزارے تو اجازت ہے۔ حدیث نمبر 829 حضرت علی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کی قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کریں اور آپ کی قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کر دیں،
تمام کا تمام گوشت اور اس کی کھالیں اور اس کی جھولیں سب تقسیم کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ ان میں سے کوئی چیز قصاب کی مزدوری میں نہ دی جائے۔ اب حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، اور اس میں سے 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، اور باقی جو 37 اونٹ تھے یہ حضرت علی کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ ان اونٹوں کو ذبح بھی کریں یا کروائیں، اور دوسری بات جو ان اونٹوں کا گوشت تقسیم کریں اور یہ بھی سب میں بانٹ دیں، اور یہ بھی آپ کو حکم دیا تھا کہ اونٹوں کا گوشت، اونٹوں کی کھالیں، اونٹوں کی جولیں، یہ سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور یہ قصاب کو اس کی مزدوری میں نہ دی جائیں۔ اسی لیے آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تو ہم قصاب کو جانور کی کھال یا گوشت اس کی مزدوری میں نہیں دیتے، اس کی مزدوری علیحدہ دیتے ہیں، اور اس کو گوشت یا کھال دینا ہو وہ اس کو ویسے اس کو ہدیہ کر دیتے ہیں اگر وہ مستحق ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح پہلے تو رمی جمار کیا، اس کے بعد 63 اونٹوں کی قربانی کی، اور آپ کو پتہ ہے اونٹ کی قربانی میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان سب کے گوشت میں سے ایک ایک بوٹی لے کر پکائی گئی۔ اللہ کے رسول نے ان کا گوشت کا شوربہ پیا، گوشت کھایا، اور اس کے بعد پھر آپ بیت اللہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر ظہر کی نماز آپ نے بیت اللہ میں ادا کی ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حدیث نمبر 833 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی قربانی کو چلا رہا تھا۔ آپ نے اسے کہا اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ وہ پھر کہنے لگا یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا برا ہو، اس پر سوار ہو جاؤ۔ یہ بات آپ نے تیسری دفعہ یا دوسری دفعہ کہی۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا، کسی جانور کو جب وہ قربانی کے لیے علیحدہ کر دیتے تو نہ اس پر سوار ہوتے، نہ اس کے اوپر اپنا بوجھ لاتے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ قربانی کے جانور پر سواری بھی کی جا سکتی ہے، اس پر بوجھ بھی لادا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس کا دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی بکری کی قربانی کرنی ہے، آخری وقت تک اس کا دودھ بھی دھوا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ عرب لوگوں کا یہ خیال تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 یا 3 دفعہ کہا، لیکن وہ اپنی بات پر ہی اڑا رہا۔ پھر آپ نے اسے کہا تیرا برا ہو، اس پر سوار ہو جا۔ تو لہٰذا قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، ہاں جب وقت آئے تو پھر اس کی قربانی کر دی جائے۔ حدیث نمبر 835 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا حج میں ان کا سب سے آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہوگا، مگر یہ کہ حائضہ سے تخفیف کر دی گئی۔ اب دیکھیے جی، جب انسان نے حج کر لیا، حج کرنے کا طریقہ تو آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھ لیا، آخری عمل کیا ہوگا؟ بیت اللہ کا طواف۔ اور اس طواف کو کیا کہتے ہیں؟ طواف وداع۔ ایک تو وہ طواف ہے جو کہ حج کا لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ وہ طواف تو ہمیں 10 کو کرنا ہوتا ہے، اگر 10 کو نہ کر سکیں تو پھر 11، 12، 13 جب کر سکیں تو کر لیں۔ لیکن یہ وہ حج ہے جب آپ وہاں سے روانہ ہو کے اپنے ملک واپس آ رہے ہوں، تو تب حج کا آخری کام باقی کیا رہتا ہے؟ طواف وداع۔ مثال کے طور پہ
اب پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ حج کر کے فارغ ہو گئے 13 تاریخ کو، 13 ذی الحج کو، لیکن ان کی پاکستان روانگی اس کے 7 دن بعد ہے یا 6 دن بعد ہے۔ اتنی دیر تک وہ مکہ میں رہیں گے، مکہ میں وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے، بیت اللہ میں طواف بھی کرتے رہیں گے، لیکن جب وہ آخری دن فلائٹ سے پہلے جب وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور یہ ان کا سب سے آخری کام ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ فرض کیا ان کی فلائٹ جو ہے وہ رات کو 2 بجے ہے، تو وہ بیت اللہ میں جب آخری دفعہ جائیں گے تو وہ طواف کر کے آئیں گے۔ اور یہ جو طواف وداع ہے اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جب انسان بیت اللہ کو چھوڑتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا بیت اللہ کو چھوڑنے کو۔ جیسے آپ نے کسی عزیز کو جب ہم چھوڑ کے جا رہے ہوں، یہ اس سے بھی زیادہ اس وقت انسان کو عزیز ہوتا ہے۔ مجھے اپنا یاد ہے جب ہم طواف وداع کر رہے ہوتے ہیں، آخر وقت تک بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، فلاں دروازے سے ابھی بیت اللہ نظر آ رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اللہ نے اتنی محبت اور اتنی کشش بیت اللہ کی پیدا کر دی ہوتی ہے، تو لہٰذا حج کرنے کا آخری عمل کیا ہوگا؟ طواف وداع۔ لیکن یہ طواف وداع جو ہے حائضہ عورت کو معاف ہے۔ اگر عورت حائضہ ہے تو وہ یہ طواف نہ بھی کرے، یا کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی طواف وداع جو ہے معاف ہے۔ حدیث نمبر 836 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، صفیہ بنت حییش جو ہیں وہ حائضہ ہو گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شاید وہ ہمیں روک دیں گی، کیا اس نے تمہارے ساتھ طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، انہوں نے طواف افاضہ تو کر لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، پس نکل جاؤ۔ یعنی حضرت صفیہ کو حیض آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا، کیا انہوں نے جو حج کا فرض طواف ہے وہ تمہارے ساتھ کر لیا تھا، جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں؟ تو ازواج نے جواب دیا، یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے کر لیا تھا۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو پھر، اگر وہ فرض طواف کر لیا تھا تو اس طواف وداع کے وقت وہ حائضہ ہیں، کوئی بات نہیں، نکل چلو۔ تو یہ حدیث بھی آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ طواف وداع جو ہے وہ حائضہ کو معاف ہے۔ حدیث نمبر 838 حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ جو عثمان بن طلحہ ہیں یہ بیت اللہ کے کلید بردار ہیں۔ کلید بردار سے کیا مراد ہے؟ بیت اللہ کی چابی ان کے پاس۔ عثمان بن طلحہ حجبی، یہ منصب ان کے پاس اسلام سے پہلے بھی تھا اور آپ کے پاس آج بھی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو کئی اور صحابہ نے یہ خواہش کی کہ یہ چابی، یہ اعزاز ہمیں دے دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے انہی کو دیا اور ان کو قیامت تک کے لیے دیا۔ اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں، اسی خاندان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ میں اسامہ بن زید آپ کے ساتھ تھے، حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ تھے، اور عثمان بن طلحہ جنہوں نے تالا کھول کے تو آپ کو اندر داخل کیا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ لوگ اندر چلے گئے تو عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کے رسول بیت اللہ کے اندر ٹھہرے رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے بلال سے پوچھا جب وہ نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کیا کیا تھا؟ حضرت بلال نے جواب دیا کہ انہوں نے ایک ستون کو اپنے بائیں طرف کر لیا، ایک ستون کو اپنی دائیں طرف کر لیا، اور 3 ستون ان کے پیچھے تھے، اور بیت اللہ اس دن 6 ستونوں پر تھا، یعنی ایک ستون آپ کے دائیں، ایک ستون آپ کے بائیں، 3 ستون آپ کے پیچھے تھے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ چھٹا ستون جو تھا وہ آپ کے سامنے، آپ کے آگے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان نماز پڑھی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام کونوں میں دعا بھی کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے نماز بھی پڑھی اور اس کے تمام کونوں میں
دعا بھی کی تھی۔ اچھا جی، آج اب کسی کا دل ہو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا تو اسے حتیم میں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حتیم جو ہے اس میں آسانی سے جگہ آپ کو مل جاتی ہے، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو حتیم چونکہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اب کسی کا دل چاہے تو حتیم کے اندر نماز پڑھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 843 حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کے بارے میں پوچھا، کیا وہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اسے بیت اللہ میں داخل نہیں کیا۔ اب حتیم کیا چیز ہے؟ آپ لوگوں نے اگر بیت اللہ کی تصویر دیکھی ہو تو بیت اللہ کے پیچھے ایک دیوار سی یوں کر کے ہوتی ہے گولائی میں، یہ دیوار زمین سے کوئی تقریباً 2 میٹر اونچی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیت اللہ کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ دیوار کیا بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے انہوں نے اس کو بیت اللہ میں کیوں نہیں داخل کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قوم کا خرچہ کم پڑ گیا تھا، یعنی جب یہ بیت اللہ کو بنانے لگے تو ان کے پاس حلال کمائی کم تھی، اتنا کفار کو بھی احساس تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس اللہ کے گھر میں صرف وہ کمائی استعمال ہونی چاہیے جو کہ حلال کی ہو۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس کو اس کی بنیادوں سے چھوٹا کر دیا۔ میں نے کہا تو اس کے دروازے کا کیا معاملہ ہے جو اتنا اونچا ہے؟ آپ نے بیت اللہ کی اگر تصویر دیکھی ہو تو بیت اللہ کا جو دروازہ ہے زمین سے کوئی تقریباً 2 میٹر اونچا ہے، 2 میٹر اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک مرد اس پر یوں کر کے ہاتھ اونچا کرتے ہیں تو تب وہاں تک پہنچتا ہے۔ میں نے بتایا کہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے دروازے کا کیا معاملہ ہے، دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ بھئی اصولاً تو اس کو نیچے ہونا چاہیے تھا، سطح کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ تیری قوم نے یعنی قریش نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ جس کو وہ چاہیں بیت اللہ میں داخل کریں اور جس کو چاہیں روک لیں۔ دروازہ نیچا ہوتا ہر کوئی اس کے اندر داخل ہو جاتا، اب دروازہ اونچا ہے، سیڑھی لگا کے وہاں پہ داخل ہوا جاتا ہے تو اور وہ روک لیں جس کو چاہیں۔ اور اگر تیری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نیا نہ ہوتا تو اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ انہیں یہ بات عجیب لگے گی کہ میں حتیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کر دوں اور میں دروازے کو زمین کے ساتھ ملا دوں تو میں ایسا ضرور کرتا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں حتیم کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دوں اور میں اس کا دروازہ نیچے کر دوں، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اس کے دروازے 2 ہو جائیں، ایک دروازہ یہی جو اب آج کل ہے اور ایک اس کے اپوزٹ سائڈ پر، تاکہ 2 دروازوں کے ساتھ آنا جانا آسان ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہ کیا کہ قریش کو ابھی کفر چھوڑے ہوئے اور ایمان لائے ہوئے تھوڑا عرصہ گزرا تھا، اور آپ کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس بات کو برا سمجھیں۔ بات ہے جو بھی آپ کہیں، قریش کو بیت اللہ کے ساتھ ایک جذباتی تعلق تو تھا، تو اللہ کے رسول نے یہ حکمت کے منافی سمجھا کہ ابھی یہ لوگ اسلام میں اتنے پکے نہیں ہوئے۔ کفار جو ہیں یہ قریش کے لوگ زیادہ تر ایمان فتح مکہ کے بعد لائے ہیں، اور مکہ فتح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے 2 سال قبل، تو آپ کو یہ موقع ہی نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی تو میں حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور میں اس کا دروازہ بھی جو ہے وہ زمین کے ساتھ ملا دیتا، لیکن میں نے اس حکمت کی وجہ سے ایسے نہیں کیا۔ حدیث نمبر 845 فضل بن عباس کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ خصم قبیلے کی ایک عورت حجۃ الوداع کے سال آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے اس نے میرے باپ کو اس حال میں پایا ہے کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ اپنی سواری پر
صحیح طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی سواری پہ وہ جم کے بیٹھ سکے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو حج کسی کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تو زندہ کی بات ہے، اور اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو فوت شدہ کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے، لیکن حج کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ فوت شدہ کی طرف سے حج کر رہا ہے تو اس نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو۔ جب وہ اپنا نفل حج ادا کرے گا، پہلا حج تو اس کا اپنا فرض ہوگا، اس کے بعد وہ نفل حج ادا کرے گا، تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ یہ میرا حج میرے والد کی طرف سے ہے، یا میری والدہ کی طرف سے ہے، یا میرے شوہر کی طرف سے ہے، یا کسی اور کی طرف سے۔ تو حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے زندہ کی طرف سے اس صورت میں، جبکہ زندہ جو ہے وہ کمزور ہے، بیمار ہے، وہ حج نہیں کر سکتا، وہ اپنی طرف سے کسی کو حج کرا سکتا ہے، اور فوت شدگان کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 849 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے اور آخرت پر ایمان لاتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ یعنی ایک مسلمان عورت جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرتی ہے تو اس کے ساتھ محرم لازمی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ پھر حج کے سفر میں تو ضرور ہی محرم ہونا چاہیے۔ حج کے سفر کے لیے محرم ہونے کی شرط ہے، عورت کے پاس اگر محرم نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ تو ایک دن اور رات کا سفر یعنی 24 گھنٹے کا سفر جو ہے اگر عورت کر رہی ہے تو اس کے پاس اس کے ساتھ محرم لازمی ہے ہونا چاہیے، اور اگر تھوڑا سفر ہو، مثال کے طور پہ 2 گھنٹے کا ہے، 4 گھنٹے کا ہے، تو پھر محرم کے بغیر بھی وہ سفر کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آج کل لاہور سے کسی نے جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، یہاں سے کسی نے اس کے محرم نے چڑھا دیا اور وہاں سے کسی محرم نے اتار لیا، تو یہ صورت جائز ہے، کیونکہ یہ ایک دن اور رات سے کم سفر ہے۔ اتنا یقین کر لیں کہ راستے میں حالات موافق ہوں۔ موافق حالات سے کیا مراد ہے؟ فتنے کا ڈر نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، بسوں میں جب انسان بیٹھتا ہے تو بس میں عورت اکیلی نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ تمام بس کے سوار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے کوئی محرم رشتہ دار، باپ، بھائی کسی کو بٹھا دیں اور آگے سے وہ کوئی اتارنے والا بھی موجود ہو تو اس طرح سفر کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 850 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ ہرگز تنہا نہ ہو، اور کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں کبھی اکیلے نہ ہوں، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آج کل یہ چیز بڑی عام ہے، آپ نے دیکھا بعض اوقات ڈاکٹر اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اپنے کلینک میں اور اس کے پاس مریضہ اکیلی ہوتی ہے، یا بعض اوقات کوئی استاد بیٹھا ہے اور اس کے پاس جو اس کی شاگرد ہے وہ اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ تو بات ہے شریعت نے اس سے سختی سے روکا ہے، کیونکہ خواہ کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر ہو، خواہ کوئی استاد اور شاگرد ہوں، ایک عورت اور ایک مرد تنہائی میں کبھی اکٹھے نہ ہوں، ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ 2 مرد اور ایک عورت ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح 2 عورتیں اور ایک مرد ہو جائیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اکیلا مرد اور اکیلی عورت جو ہے یہ تنہائی میں اکٹھے نہیں ہونے چاہیے، شریعت نے سختی سے روکا ہے۔
اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا نام فلاں اور فلاں غزوہ میں لکھ دیا گیا ہے، رجسٹر کر لیا گیا ہے، اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو جا اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اب کی بیوی کے ساتھ کس لیے جاؤ؟ بیوی اکیلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، جا کے اپنی بیوی کو حج کراؤ۔ اور یہ کام جہاد سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ کام جہاد سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے اسلام نے عورت کو کتنی قدر و منزلت عطا فرمائی ہے کہ جہاد نہیں کرو اور اپنی بیوی کو جا کر حج کراؤ۔ اسی طرح ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا ان کے اندر جا کے جہاد کر، ان کی خدمت کر، یہ تیری خدمت جہاد سے زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمارے سامنے کلیئر کر دی ہوئی ہیں، واضح کر دی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اسلام عورت کو کتنی قدر و منزلت عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 851، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوہ سے لوٹتے یا حج سے لوٹتے یا عمرے سے لوٹتے تو آپ ہر اونچی زمین پر اللہ اکبر کہتے۔ یعنی جب کسی سفر سے واپس آ رہے ہیں، وہ سفر خواہ کسی جہاد کا غزوہ کا ہو یا حج یا عمرے کا ہو، تو اللہ کے رسول کسی گھاٹی پر سے نیچے اترتے، گھاٹی پر چڑھتے تو 3 تکبیریں کہتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں آپ کو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب آپ اونچی جگہ پہ جاتے تو آپ 3 تکبیریں کہتے، پھر فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد یہ کلمات کہتے، اور پھر یہ دعا پڑھتے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ اے اللہ، ہم واپس پلٹنے والے ہیں، اللہ تیرے سامنے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تیری عبادت کرنے والے ہیں، تیری ثنا کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام گروہوں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ ذرا اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مدینے میں جب داخل ہوئے تھے جان بچاتے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے مکے میں لوگوں نے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا، اللہ کے رسول چھپتے چھپاتے مدینے میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے موافق کر دیے کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلام کو استحکام عطا فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ اللہ، ہم اپنے سفر سے واپس پلٹ رہے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، تیرے عبادت گزار ہیں، اپنے رب کی ثنا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی۔ کس بندے کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، اور تمام لشکروں کو اکیلے کو ہی اللہ تعالیٰ نے شکست دے دی۔ اللہ کے رسول کے کیا جذبات ہوتے ہوں گے اس وقت، اور کتنی خوبصورت جذبات کے ساتھ اللہ کے رسول اپنے مدینہ میں واپس پلٹتے تھے۔ تو آپ بھی جب لوگ گھر اپنے واپس آئیں کسی سفر سے تو یہی دعا پڑھیں، بڑی خوبصورت دعا ہے، اس خوبصورت دعا کو یاد کر لیں۔ اب ایک بات میں آپ سے اور بھی کہنا چاہتی ہوں، عام طور پہ لوگ دعاؤں سے رخصت کرنے کی بجائے امام زامن باندھتے ہیں، امام زامن باندھتے ہیں۔ اب امام زامن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ امام زامن کے لفظ ہی آپ دیکھ لیں تو کیا مراد ہے کہ جی ہمارا امام آپ کا ضامن ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شرکیہ باتیں ہیں، کوئی شخص کسی کا ضامن نہیں ہوتا۔ جس کے نام کا آپ امام ضامن باندھ رہے ہیں وہ تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، کجا یہ کہ وہ آپ کی صحت کا اور آپ کی عافیت کا یا آپ کو گھر خیریت سے پہنچانے کا ضامن ہو۔ ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ بے نظیر جو ہیں، جب ان کو قتل کیا گیا ہے
وزیر اعظم کو بے نظیر بھٹو کو جب قتل کیا گیا ہے تو آپ نے ان کی تصویر دیکھی ہوگی، دائیں ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے اور ہاتھ پہ امام زامن باندھا ہوا ہے، ہاتھ پہ امام زامن باندھا ہوا ہے۔ میں سوچتی ہوں لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، امام زامن ان کی حفاظت تو نہیں کر سکا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا امام زامن جس امام کے نام کا آپ باندھتے ہیں وہ امام تو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ہمارے نفع اور نقصان کا کون مالک ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ جب آپ کسی کو رخصت کریں تو تب بھی اللہ کے حوالے کر کے رخصت کریں اور مسنون دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، اور جب آپ خود بھی واپس آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور مسنون دعائیں اس وقت بھی پڑھیں۔ یہ دعا خاص طور پر اس کو یاد کر لیجئے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم